بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعين الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خوابوں میں اسے شیطان جو ہے وہ دھوکہ دے کر کے یہی بتاتا ہے کہ میں آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ حضرات خواب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سفید ریش تھا، پگڑی باندھا ہوا تھا، یا سر پہ سفید ٹوپی رکھا ہوا تھا، بال جو ہے وہ بالکل سفید تھے، قد میں لمبے قد کا تھا یا چھوٹے قد کا تھا۔ تو اس طرح جب تک آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک معلوم نہ ہو تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھیے اور سنیے اور دیکھیں، اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے، کچھ سیاسی لیڈر تھے جن کو خواب میں دیکھا، بولا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس شکل صورت میں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بالکل اس کے برعکس۔ تو میں انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک مختصر سا بیان کروں، اور پوری تفصیل میں اگر آپ جانا چاہتے ہو تو پھر جو ہے شمائل ترمذی جو ہے وہ آپ دیکھیے اور پڑھیے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری کتابیں اہل علم نے لکھے ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، الوجہ الطیب، وجہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ حسین اور جمیل تھا۔ دلیل یہ حدیث ہے، عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في ليلة أضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر، رواه الترمذي وقال حديث صحيح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور ایک نظر چاند کو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت لگا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے مختصر شمائل المحمدیہ میں بھی لایا ہے، رقم الحدیث وہاں پر 8 ہے۔ دوسری حدیث عن كعب بن مالك رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، رواه البخاری۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے
تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اسے بخاری نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے، کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 2 یداہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال اخذت بیده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، رواه البخاری۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے چہرے پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 3 کفاہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ریشم سے زیادہ نرم اور نازک تھی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی موٹا یا باریک ریشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم نہیں دیکھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابواب الفضائل کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4 اخمصاہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور تلوے مبارک گوشت سے پر تھے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شأن الكفين والقدمين ضخم الرأس صخم الكراديس طويل المسربة لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي، حديث صحيح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل تھے نہ پستہ قد، نہ طویل تھے نہ پستہ قد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا اور ہڈیوں کے جوڑ کشادہ تھے، سینہ سے ناف تک باریک بال تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ اسی ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث وہ صحیح ہے۔ نمبر 5 رأسہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا اور ہڈیوں کے جوڑ کشادہ تھے۔ نمبر 6 فمہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ تھا۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم، رواہ الترمذی، حدیث صحیح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دہن تھے۔ اسی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 7 عیناہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں
سرخ ڈورے تھے. عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العينين رواه الترمذي وقال حديث صحيح. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث جو صحیح ہے. نمبر 8 عقباہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا، یعنی پتلی تھے. عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منحوس العقب رواه الترمذی وقال حدیث صحیح. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا. اسی ترمذی نے روایت کی، حدیث وہ صحیح ہے. نمبر 9 ساقاہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں سفید چمکدار تھے. عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كأني انظر الى وبيض ساقيه رواه البخاری. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید چمکدار پنڈلیاں دیکھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نمبر 10 ابطاہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں سفید تھے. عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ الاسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ پھیٹ سے الگ رکھتے حتیٰ کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نمبر 11 قامتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا قد مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز قد تھے، نہ پستہ قد تھے، نہ بہت لمبے تھے، نہ قصیر تھے، نہ پستہ قد تھے. نمبر 12 شعرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب علیہ السلام کے بال مبارک. سر کے بال نہ زیادہ گھنگریالے نہ بالکل سیدھے بلکہ اس کے درمیان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں اور کندھوں کے درمیان تک تھے. عن قتادة رضی اللہ عنہ قال قلت لأنس بن مالك رضی اللہ عنہ كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه رواه مسلم. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا نہ زیادہ گھنگریالے نہ سیدھے بلکہ اس کے درمیان تھے اور کانوں اور کندھوں کے درمیان تک تھے. اسے مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی. آپ علیہ السلام کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد 20 بالوں سے زیادہ نہ تھی، یعنی 20 کے لگ بھگ. اس سے زیادہ بال نبی علیہ السلام کے سفید نہیں تھے. عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال
ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء رواه البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے سر اور داڑھی میں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک باریک بال تھے، پہلے حدیث گزر چکا۔ نمبر 13 طیب بدنہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کی خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو دنیا کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ اچھی تھی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے اچھی خوشبو نہ عنبر میں محسوس کی، نہ مشک میں، نہ کسی دوسری چیز میں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 14 طیب عرقہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بہترین خوشبو آتی تھی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب، رواه مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمارے ہاں قیلولہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری ماں حضرت ام سلیم نے رضی اللہ عنہ نے ایک شیشی لے آئی اور آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک جو ہے جمع کر کے اس میں ڈالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ گئی اور دریافت فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ میری ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ اسے اپنی خوشبو میں شامل کروں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک تو بہترین خوشبو ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم۔ نمبر 15 لونہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک گورا چٹا تھا۔ عن الجریری رضی اللہ عنہ عن ابی الطفیل رضی اللہ عنہ قلت له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كان أبيض مليء الوجه، رواه مسلم۔ حضرت جریری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت سفید تھا، اسے مسلم نے روایت کیا۔ نمبر 16 علامت النبوہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہر نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر کبوتری کے انڈے کے برابر نبوت کا نشان یا مہر تھی۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، رواه مسلم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کبوتری کے انڈے جیسی مہر دیکھی، اسے مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے، کتاب الفضائل، باب اثبات جو ہے خاتم النبوہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان پشت پر جو ہے
مہر نبوت وہ ایک نشان تھا. وہ نشان جو ہے جابر رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کبوتری کے انڈے جیسے مہر میں نے دیکھی. تو یہ چند حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور آئندہ درس میں پھر جو ہے فضائل صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوہ، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اب اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت اور اتباع کرنے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.